اب خطوط کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ غدار اور مکار کوفی متواتر خطوط لکھ رہے تھے اور کبھی کبھی ایک دن میں 600 سے زائد خطوط مل جاتے تھے۔ تمام کا مضمون یہی تھا، ہمارا امام نہیں ہے اور بنو امیہ کے ظلم و ستم سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اے امام، آپ سے گزارش ہے کہ ہم پر احسان کریں اور کوفے تشریف لے آئیں۔ اب بنو امیہ کا ظلم و ستم اب اور نہ سہ پائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین ہمیشہ کوفہ روانگی میں تاخیر کرتے رہے، حتیٰ کہ بقول بعض مورخین 12,000 خطوط جمع ہو گئے۔ آپ نے ان تمام خطوط کو ایک ٹوکرے میں ڈالا اور محفوظ کر لیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اگر کوئی کوفے جانے کا مقصد دریافت کرے تو اس کو یہ ثبوت دکھائے جا سکے۔ بہر صورت جب ان غداروں کا اصرار بڑھنے لگا اور یہ حد سے تجاوز کر گیا تو ارباب وفا کے قبلے یعنی سیدنا امام حسین عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا، اے چچا زاد، اس راہ میں اس قدر ہمت دکھاؤ اور اپنے حوصلوں کو اتنا بلند ثابت کرو کہ شہادت واضح طور سے دیکھ سکو۔ چنانچہ آپ کے چہرے پہ ایک بشاشت نظر آئی۔ مسلم بن عقیل بھی چہرے سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس سفر پہ امام انہیں نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں وہ ایک عظیم سفر ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر محبتوں کا اظہار کیا اور چند ہی لمحوں بعد نہ جانے کیا سوچ کر دونوں گریہ کرنے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور پھر آنسوؤں سے اظہار ہونے والے غم کی آوازیں اور صدائیں اتنی بلند ہوئیں کہ آس پاس کھڑے ہوئے تمام اصحاب رونے لگے۔ ایک پل کے لیے ایک ایسا موسم بن گیا جیسے برسات کے لیے آئے ہوئے بادل برستے ہیں اور سب اس سے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین کی جانب سے اذن مل چکا تھا۔ امام نے حضرت مسلم بن عقیل کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کو پایا اور اس کے بعد فرمایا، اے مسلم، اے اولاد عقیل، اپنی روشن پیشانی کو کیوں کر آنسوؤں سے ڈھانپ رہے ہو؟ فرمانے لگے، میں پیغمبر کی آنکھوں کے نور اور فاطمہ زہرا کے دل کے سرور، امام حسین سے جدائی کی بنا پر آنکھوں میں آنسو اور دل میں غم رکھتا ہوں۔ کافی عرصے سے ان کے زیر تربیت رہا ہوں، آپ سے محبت کے راستے پر ہی جا رہا ہوں۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل نے سفر سامان اکٹھا کیا، امام کو الوداع کہا اور آل عقیل اور اہل و عیال کے گھر آئے۔ سب کو الوداع اور خدا حافظ کہا۔ ایک مرتبہ نہ جانے کیا خیال لے کر مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگے۔ حضرت تھی کہ آپ کو اس طرح سے پیار کریں جیسے جناب سیدہ زہرا پیار کرتی ہیں یا پھر خود رسول خدا رسالت مآب سرور کونین آپ کو پیار کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے امام حسین کے ہاتھ پاؤں کو بے انتہا محبت کے ساتھ چومنا شروع کر دیا۔ آپ چومتے جاتے اور فرماتے جاتے، آقا جان، آپ کے حکم کے مطابق آپ کو وداع کہنے آیا، بس چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو آنکھوں میں بھر لوں، آپ کے چہرے خوبصورت کو اپنی نگاہوں میں اس طرح سے ٹھہرا لوں کہ پورے سفر میں آپ کی زیارت سے مستفید ہوتا رہوں۔ امام حسین مسکرائے اور مسلم بن عقیل کو بہت پیار کیا۔ آپ نے دعائے خیر فرمائی۔ مسلم مختصر وقت میں امام سے رخصت ہوئے۔ مسلم بن عقیل مدینے کی طرف اور اس کے بعد کوفے کی جانب چلے گئے اور اس کے بعد کبھی امام کی آنکھوں کے سامنے نہ آ سکے۔ نہ کبھی مسلم نے امام کو دیکھا اور کبھی امام مسلم کو دوبارہ دیکھ پائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل جب کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو دو اشخاص کو یعنی دو لوگوں کو سفر میں راہ بتانے والا معین کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحیح راستے سے آپ کو کوفے پہنچا سکتے تھے، مگر نہ جانے کن اسباب کے تحت یہ راستہ بھٹک گئے اور نہ چاہتے ہوئے ایسے راستے پہ مسلم کو لے گئے کہ جہاں پہ پانی تھا نہ راستے ہموار تھے۔ ان شدید آفتوں اور موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر یہ دونوں شخص انتقال کر گئے۔ مسلم ان تمام اذیتوں کو سہنے کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے واپسی کوفے کے راستے پر لوٹ آئے اور اب مسلم جس جگہ پہ اکیلے آ کر ٹھہرے اس جگہ کا نام ہے مزیق۔ مزیق پہنچنے پر مسلم بن عقیل نے خوب سارا پانی پیا اور اپنی مشق میں پانی بھر لیا۔ یہاں آپ نے ایک اور اہم کام کیا۔ مسلم بن عقیل نے یہاں سے سیدنا امام حسین کو خط لکھا جس کا متن کچھ یوں تھا، میں اپنے دو رہنماؤں کے ساتھ مدینے سے کوفے کو روانہ ہوا جو راستہ بھول گئے اور غلط راستے پہ جا نکلے۔